بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہے ولاد سوم ڈریکولا کے بارے میں، جو کہ تاریخ میں سب سے بڑے ظالم بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو انسانی خون پیا کرتا تھا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ مورخ ماتی قزاقو اپنی کتاب ڈریکولا میں سن 1463 عیسوی کے ایک کتابچے کا ذکر کرتے ہیں، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ویانا میں شائع ہوا تھا، اور اس کا عنوان تھا ولاد ڈریکولا کی تاریخ۔ قزاقو کہتے ہیں کہ اس گمنام مصنف کے مطابق ڈریکولا تاریخ کا سب سے زیادہ تشدد کرنے والا اور ظالم حکمران تھا۔ صرف اپنے ہی لوگوں پر نہیں بلکہ دوسرے، مثلاً یہودیوں، مسیحیوں، ترکوں، جرمنوں، اطالویوں اور پیگن لوگوں پر بھی کیے گئے مظالم متاثر کیے بغیر نہیں رہتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ڈریکولا نے انسانی جسم میں نیزے گاڑ کر مارنے کی سزا کو اور تکلیف دہ بنایا۔ وہ تیز نوک کی بجائے نیزے کا منہ گول ہی رکھتے تھے اور ان کو زمین میں گاڑ کر لوگوں کو اس کے اوپر بٹھا دیتے، اور اس طرح انسانی وزن کے دباؤ میں نیزہ آہستہ آہستہ جسم میں دھسا چلا جاتا، اور اس کی جان نکلنے میں 2 سے 3 دن لگتے۔ اس دوران ان کے پورے ہوش و حواس میں جیتے ہی جی کوے ان کی آنکھیں بھی نکال دیتے۔ قزاقو لکھتے ہیں کہ اس زمانے کی ایک اور تصنیف میں ذکر ہے کہ ڈریکولا نے اپنی کھڑکی کے سامنے زمین میں گڑے ایسے نیزوں کا 3 کلومیٹر لمبا اور 1 کلومیٹر چوڑا ایک جنگل بنا رکھا تھا، جس میں اعلیٰ ترک عہدیداروں اور بادشاہوں کے لیے زیادہ اونچے نیزے تھے۔ قزاقو لکھتے ہیں کہ تاریخ کے بڑے بڑے ظالموں کو بھی ذہن میں رکھے تو بھی ڈریکولا کے بارے میں کی گئی باتیں غیر معمولی ہے۔ مائیکل بیہم نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بار اٹلی کی ریاستوں سے کچھ سفیر اور سفارتکاروں نے ڈریکولا کے سامنے تعظیم میں اپنی بڑی ٹوپیاں اتاری، لیکن ان کے نیچے پہنی جانے والی اسکول کیپ سر پر رہنے دی، اور کہا کہ ان کی روایت کے مطابق اسکول کیپ تو سلطان کے سامنے بھی نہیں اتاری جاتی۔ ڈریکولا نے یہ سن کر ان سب کے اسکول کیپ پر ان کے سروں میں دائرے میں کیل ٹوکنے کا حکم دیا، اور اس دوران وہ ان سفیروں سے کہتے جاتے تھے کہ یقین کریں، میں تو آپ کی روایت مزید مضبوط کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس سے ڈریکولا کے ظلم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے ظالم اور انتہا پسند تھے۔ ناظرین، ڈریکولا نے ان مظالم کے لیے آرمازی کے نام سے ایک نیا عہدہ بنایا تھا۔ ان میں آرمینیائی افراد کے علاوہ ہنگری، ترک، سرب، تاتار اور کچھ جپسی بھی شامل تھے۔ ان کی تنخواہیں بہت زیادہ تھی اور یہ صرف ڈریکولا کے حکم کے تابع تھے، اور ان کا کام صرف ڈریکولا کے ظلم کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ ولاد سوم ولاد دوم کا بیٹا تھا، جو کہ عثمانی سلطنت کے ایک تابع ریاست والیچیا کا حکمران تھا، جس نے ضمانت کے طور پر ولاد سوم ڈریکولا اور اس کے چھوٹے بھائی راڈو دی ہینڈسم کو سلطنت عثمانیہ کو دیے تھے۔ ڈریکولا اور ان کے بھائی کے علاوہ سربیا کے 2 شہزادے ان دنوں سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ ڈریکولا کی تربیت اس دور کے سلطنت عثمانیہ کے بہترین استادوں نے کی۔ مورخ بتاتے ہیں کہ ڈریکولا اور سلطان فاتح کی ملاقات غالباً سن 1442 عیسوی میں اس وقت ہوئی جب ڈریکولا اور اس کے بھائی کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کی ضمانت کے طور پر سلطان مراد دوم کی تحویل میں چھوڑ گئے تھے، اور اس وقت تقریباً ان دونوں کی عمریں برابر تھیں۔ ناظرین، ڈریکولا 1442 عیسوی سے 1448 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ میں رہے اور اپنے والد کے مرنے پر 8 سال کی جدوجہد کے بعد آخر کار والیچیا کے تخت پر بیٹھ گیا۔
دو مورخ فلوریسکو اور مکینلی لکھتے ہیں کہ سن 1456 میں آسمان ایک دم ستاروں سے روشن ہو گیا اور لوگوں نے جنگوں، وباؤں اور قدرتی آفات کی پیشن گوئیاں کی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب 25 سالہ ولاد ڈریکولا 8 سال کی طویل جدوجہد کے بعد اپنی خاندانی ریاست والیچیا کے تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن تخت پر بیٹھنے کے بعد جلد ہی وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہو گئے اور 3 سال تک اس نے سالانہ نذرانہ نہیں دیا۔ مورخ کیرولائن فنکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب میں والیچیا کے خلاف کارروائی کا مختصراً ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی تابع ریاست والیچیا کی طرف سے سالانہ نذرانہ نہ آنے اور ڈریکولا کی طرف سے اشتعال انگیز اقدامات کی وجہ سے سلطان فاتح نے 1462 میں دریائے ڈینیوب پار جا کر امن بحال کرنے کا حکم دیا۔ جب سلطان وہاں پہنچ گئے، یہ ایک منظر تھا جہاں 1 میل کے علاقے میں صرف نیم دائرے کی شکل میں تقریباً 20,000 نیزے زمین میں گڑے تھے اور ہر ایک پر ایک ترک قیدی کی لاش پروئی ہوئی تھی۔ 2 سب سے اونچے نیزوں پر سلطنت عثمانیہ کے ایک علاقائی عہدیدار حمزہ پاشا اور یونانی کاتاولینوس کی لاشیں تھیں۔ سلطان اس مہم میں کامیاب ہو گئے اور ڈریکولا کے چھوٹے بھائی راڈو دی ہینڈسم کو تخت پر بٹھا دیا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا وفادار تھا، لیکن ڈریکولا قلعہ کی ایک خفیہ راستے سے فرار ہو گیا۔ فرار ہونے کے بعد وہ ہنگری پناہ لینے کے لیے چلا گیا، لیکن ہنگری کے بادشاہ نے عثمانیوں کی خوف کی وجہ سے اسے گرفتار کر دیا۔ ناظرین، 13 سال تک وہ ہنگری میں قید رہا اور رہائی کے بعد پھر سے 1476 میں اس نے والیچیا کے تخت حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر لڑائی شروع کر دی اور آخرکار 1476 میں اس نے دوبارہ والیچیا کا تخت حاصل کیا اور اسی سال عثمانیوں سے ایک لڑائی کے دوران وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، ڈریکولا کی کہانی 1431 پر اس کی پیدائش پر شروع ہوتی ہے اور 1476 پر عثمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے پر ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ولاد سوم ڈریکولا کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔